بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا خلیفہ ہارون الرشید کے زمانہ خلافت کے بارے میں، اور خلیفہ ہارون الرشید نے اپنی زندگی میں ہی اپنے دو بیٹوں امین اور مامون کو اپنا جانشین و ولیعہد مقرر کر رکھا تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے ایک اور بڑی غلطی کی، وہ یہ تھی کہ اس نے اپنی زندگی میں ہی مامون کو خراسان کا مکمل طور پر اختیار دے رکھا تھا، اور اس نے خراسان کی مکمل حکومت جو ہے وہ مامون کے حوالے کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ اس کی وفات کے بعد خراسان کی مہم میں استعمال ہونے والا اسلحہ، فوج اور خزانہ وہ سب مامون کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ خلیفہ ہارون الرشید جانتا تھا کہ اس نے اپنی بیوی زبیدہ کے اثر و رسوخ میں آ کر امین کو پہلے خلیفہ بنانے کی وصیت تو کر دی ہے، لیکن مامون جو ہے وہ امین کی نسبت زیادہ صلاحیتیں رکھنے والا اور زیادہ قابلیت رکھنے والا انسان ہے۔ لہٰذا اس غلطی کو کور کرنے کے لیے اس نے خراسان کا مکمل علاقہ جو ہے وہ مامون کے حوالے کر دیا تھا، اور اپنی وفات کے بعد جو خلیفہ پہلے بنایا گیا تھا وہ امین۔ ہارون الرشید کی وفات کے بعد امین نے اپنے دور حکومت میں کیا اہم اقدام کیے، اور امین اور ہارون کی آپس میں کس طرح سے جنگیں ہوئی، اور کس طرح سے مامون کامیاب ہو گیا امین سے خلافت لینے میں، اسی پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی و مدنی زندگی کے بارے میں یا خلفائے راشدین کے زمانہ خلافت کے بارے میں، تو آپ اس چینل کی پلے لسٹ پر جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کی جانب، جس کا موضوع ہے خلیفہ امین کا دور خلافت اور اس کے اپنے بھائی مامون کے ساتھ اختلافات۔ خلیفہ امین جب خلیفہ بن گیا تو اس کا جو مشیر خاص تھا اس کا نام تھا فضل بن ربیع، جو کہ بہت ہی چلاک انسان تھا، اور فضل بن ربیع نے جو کہ وصیت کی گئی تھی ہارون الرشید کی طرف سے کہ خراسان کا اسلحہ، فوج، خزانہ مامون کو دے دیے جائیں، تو اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ فضل بن ربیع نے یہ تمام چیزیں امین تک پہنچا دی، جس سے امین اس سے بڑا خوش ہو گیا، اور اب امین اپنے تمام تر جو کام ہے وہ فضل بن ربیع کے مشورے سے کرنے لگا تھا۔ فضل بن ربیع نے یہ بھی مشورہ دیا کہ مامون اور معتمن کی ولیعہدی کو ہٹا کر اپنے بیٹے موسیٰ کو خلیفہ بنا دے۔ ابھی اس پر مکمل طور پر عمل نہیں کر سکا تھا امین، کہ دونوں بھائیوں میں کچھ چیزوں کو لے کر چپکلش ہونے لگی۔ مامون نے باپ کی وصیت پر عمل کرنے کے لیے پیغام بھجوایا امین کی طرف، لیکن امین نے وہ اسلحہ، خزانہ اور فوج واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حالات جہاں تک پہنچ گئے کہ خلیفہ امین نے لکھوایا گیا معاہدہ، جو کہ ہارون الرشید کی طرف سے لکھوا کر کعبہ میں لٹکایا گیا تھا، اس کو منگوایا اور چاک کر دیا، اور مامون کی خلافت اور معتمن کی خلافت کو، ان کی ولی عہدی کو ختم کر دیا، اور اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کر دیا۔ لہٰذا حالات جہاں تک پہنچ گئے کہ امین اور مامون کی فوجیں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ امین کی فوج 50,000 تھی کیونکہ وہ خلیفہ وقت تھا، اور مامون کی فوج صرف 4,000 تھی کیونکہ اس کا جو اختیار تھا وہ صرف خراسان تک تھا۔ تو دونوں افواج ایک دوسرے کے سامنے آئی مقابلے کے لیے، اور اگر ہم اس کو مختصر طور پر بیان کریں تو جو خلیفہ مامون تھا اس کو ایک بہت ہی اچھا سپہ سالار طاہر مل گیا تھا، جس کی خدمات کو استعمال کرتے ہوئے مامون الرشید کا جو اثر و رسوخ ہے اور اس کا جو اختیار ہے وہ بڑھتا گیا، اور طاہر جو ہے وہ فتوحات کرتا گیا، اور ان فتوحات کی خبر خلیفہ مامون الرشید کو پہنچاتا گیا۔ لہٰذا مامون کی جو فوج ہے وہ عراق، حجاز پر قبضہ کرتے ہوئے بغداد تک پہنچ چکی تھی، اور بالآخر انہوں نے بغداد پر قبضہ کر لیا اور خلیفہ امین کو گرفتار کر لیا، اور خلیفہ امین کو گرفتار کرنے کے بعد رات کے کسی وقت حملہ کر کے خلیفہ امین کو قتل کر دیا گیا، اور خلیفہ امین کا جو مشیر تھا فضل بن ربیع، اس نے امان طلب کر لی، اور طاہر کے سفارش پر خلیفہ مامون نے اس کو معاف کر دیا۔
لہٰذا 198 ہجری میں خلیفہ امین جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا، اور اس وقت عیسوی تاریخ کے مطابق، اور 198 ہجری میں المامون عباسی جو ہے وہ اسلامی سلطنت کا خلیفہ بن چکا تھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں کہ خلیفہ عبداللہ المامون عباسی نے کس طرح سے عباسی سلطنت کو آگے بڑھایا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔